باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان بہنوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 19واں روزہ ہے اور دورہ حدیث میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ آداب زندگی ہے۔ تو کل آداب زندگی میں ہم نے سلام کے تحفے اور اسلام کی برکات پڑھی۔ آج ہم آداب زندگی میں مختلف عنوانات پر، مختلف موضوعات پر جو آداب زندگی میں دورہ حدیث کریں گے، اس کے لیے صرف اتنی کہوں گی کہ کاپی پینسل کے ساتھ ساتھ اپنی مکمل توجہ میرے ساتھ کر لیجیے گا، کیونکہ آج مختلف عنوانات پر بات ہوگی آداب زندگی کے حوالے سے۔ ایمان والیوں، اجازت، کیا لفظ میں نے بولا؟ اجازت۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہوں کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں کنارے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اسلامی آداب میں کسی کے گھر میں جہاں پر ہمیں بہت سے آداب سکھائے جاتے ہیں، وہاں پر کسی کے گھر میں جب داخل ہونا ہے تو اس کے بھی آداب ہمیں اسلام نے بتائے کہ اجازت لو اور پھر دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونا، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو اندر کی جھلک جو ہے اس پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے یا جھلک پڑ جائے، تو یہ مناسب نہیں، یہ تو اجازت نہ ہوا۔ اجازت سے مراد تو یہی تھا کہ سائڈ پہ کھڑے تھا کہ اندر کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے آیا نہ ہو۔ پھر دوسری بات، اگر دروازہ نہیں کھلا 3 بار دستک دیجئے، دروازہ مت پیٹیے، مت توڑیے، دستک دیجئے 3 مرتبہ۔ اور اگر آپ کی دستک دینے پہ، دروازہ کھٹکھٹانے پہ دروازہ نہیں کھلا تو خوش اخلاقی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ یہ ہے ہمارا اسلامی آداب میں سے ایک ادب۔ ایمان والیوں، آج کہ ہم نے مختلف عنوانات پر بات کرنی ہے تو توجہ بڑی بڑی خاص محبت آپ نے کرنی ہے آج۔ ایمان والیوں، مسلمانوں کے کچھ حقوق جو میں ابھی سورہ حجرات کی روشنی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ہم مختلف دورہ حدیث میں آپ کو ان کے اوپر ہلکا ہلکا ٹچ بھی دیتی میں رہی ہوں، میں سناتی بھی رہی ہوں، لیکن آج قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الحجرات میں کچھ چیزوں کے ہمیں اسلامی آداب سکھائے جا رہے ہیں، تو وہ بھی سن لیجئے۔ ترجمہ میں سنا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ بہتر ہوں۔ اب پہلی بات سیکھ لی، یہ اسلامی آداب سیکھتے جائیے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یا مرد اور عورتیں ایک دوسرے پر نہ ہنسا کریں۔ تمہیں نہیں پتا کہ جس پہ تم ہنس رہے ہو وہ تم سے کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو۔ یہ آداب ہیں جو سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آگے
اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے یعنی کہ حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ گمان جائز ہے، لیکن دوسروں کے حوالے سے جو ہم بہت جلد بدگمانی کر لیتی ہیں یہ گناہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس کے لیے تحقیق کر لو ہر موقع اور ہر معاملے میں، بدگمانی نہ کرو اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگاؤ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی کہ آدم اور حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ ہے کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، یعنی ہمارے معاشرے میں جو ذاتوں پر فخر ہے اللہ کے حضور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قبائل بنائے گئے، اس میں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں تاکہ لوگ آپس میں متعارف ہوں، ایک دوسرے کے جانوکار ہوں، جانو پہچان ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، نہ کہ وہ اپنے ذاتوں پر فخر کریں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، بلکہ اللہ کے نزدیک تم سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، جو سب کے حال ہیں وہ سے باخبر ہے۔ سورہ الحجرات کی روشنی میں نے آپ کو چند آداب زندگی بتائے، اس کو کئی مرتبہ میں چھوٹے چھوٹے ذکروں میں بیان بھی کر چکی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو اس حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں ایک منظم، ایک تہذیب اور ایک اچھی ایک اسلامی زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استفادہ حاصل کرنا ہے، تو ہماری زندگی سنورنی ہے، وگرنہ تو گزر رہی ہے جیسے جانوروں کی بھی گزرتی ہے، جیسے حیوانوں کی بھی گزر رہی ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنوارتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آج مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپکس آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں اخلاقیات کی صورت میں، معاملات کی صورت میں، تو آپ نے اس چیز سے یہ بات خود اندازہ لگاتے جانا ہے کہ جو میرے اندر کمیاں ہیں انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد اور حدیث کے بعد میں اپنے اندر وہ کمیاں دور کرتی چلی جاؤں گی۔ ایمان والیوں، سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا باپ، خواہ اس میں تمہارے رشتہ دار یا تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا یہ غریب ہے، یعنی اگر یہ امیر ہے تو میں اس کو نفع پہنچاؤں تاکہ یہ میری مشکل وقت میں میرے کام آئے، یا پھر یہ کہ یہ غریب ہے تو اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص
اگر امیر ہے تو بھی اور اگر غریب ہے تو بھی، دونوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا زیادہ تعلق ہے۔ تم اپنے کسی کی امیری یا غریبی دیکھ کر اپنی گواہی کو خراب مت کرو، امیر کے نفع کے لیے اور غریب کے نقصان کے لیے ایسا مت کرو، کیونکہ تم سے زیادہ اس سے قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے زیادہ تم دونوں کے قریب ہوں اور وہ دونوں تم سے زیادہ مجھ سے قریب ہیں۔ ایمان والیوں، لہٰذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ چند جو میں نے آداب زندگی آپ کو بتائے قول و قرار کے حوالے سے سورہ النساء کی روشنی میں، ایمان والیوں، دور حدیث میں اب ہم پڑھیں گے بیٹھنے کے آداب کے حوالے سے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہمارے اسلام کی ہے کہ یہاں پر ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے رسم و رواج لین دین خلوت جلوت ہر چیز کی تعلیمات کون دے رہا ہے؟ اسلام۔ کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے، اور ایک جگہ فرمایا کیا تاریکی اور اندھیرا اکٹھا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہے علم جس کی وجہ سے ایک مسلمان کی زندگی سنورتی ہے۔ علم ہوگا تو سنورے گی، اور یہ تمام وہ علم ہے جس کا ہماری عام زندگی سے، گھریلو زندگی سے تعلق ہے۔ ہمارے جو اخلاقیات ہیں نا، جو عام روٹین کی روزمرہ کی، اس کا تعلق ان سے ہے۔ تو میں صدقے جاؤں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھنے کے آداب بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کلام کر رہے ہیں، تو تیسرے کا آ کے بیٹھنا ان کی اجازت کے بغیر اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ یہ ادب ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ بھئی تمہیں کیا پتا وہ کتنی اہم بات کر رہے ہوں، کوئی پردے کی بات کر رہے ہوں، اور تمہیں جب تک اجازت نہ دی انہوں نے بیٹھنے کا حق، ویسے بھی انسان کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں بیٹھنے کا، میں بیچ میں بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دو بہنیں بھی ایسی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پھر وہ خاموش ہو جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتا نا۔ تو یہ ادب سیکھنا ہے ہم نے کہ جب دو کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو ہم نے جا کر ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان نہیں بیٹھنا۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ کے بیچ میں، یعنی ایک حلقہ بنا ہوا ہے، حلقہ کے بیچ بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ لعنت فرمائی ہے، اس سے کون سے شخص مراد ہیں؟ کچھ لوگ کاندھے پھیلا کر حلقے کے درمیان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ لوگ بیٹھے ہیں بیچ میں جا کے گھس جاتے ہیں، کاندھے پھیلا کر بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ہم اس کا یہ نکال لیں گے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب حلقہ بنا ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، تو جب کوئی بندہ اس حلقے کے بیچ میں جا کر بیٹھے گا ان کا آمنا سامنا ختم ہو جائے گا۔ اور یوں بیٹھنے والے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت۔ میں صدقے جاؤں، جس سے آپ دیکھیں کہ بیٹھنے کے بھی آداب ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ ایمان والیوں، آگے ہے مہمان نوازی۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے،
جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو کس کو بھیجتا ہے؟ مہمان کو بھیجتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں حدیث کیا اس کے بارے میں کہتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی توقیر کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ کتنی دفعہ دہرائی؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات دہرائی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مہمان کا اکرام کرنا ہے، یعنی کہ مہمان کا اکرام کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کا اکرام 3 دن ہے، یعنی 3 دن اس کی خدمت کرو۔ جو تمہارے گھر میں اچھا موجود ہے اس کے ذریعے خدمت کرو۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا مہمان کو کھانا کھلانا اس پر احسان ہے، یعنی کہ 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاں مہمان کے 3 دن کا آپ نے قیام کیا، شریعت کے مطابق میزبان جس کے گھر آپ گئے وہ خوب ان کی خدمت کرے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے۔ لیکن کچھ مہمان وبال جان بھی ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو جن کو اس چیز میں آڑ نہیں آتی کہ ہم کسی کے گھر میں اب زیادہ وقت ٹھہر رہے ہیں یا زیادہ دیر ٹھہر رہے ہیں تو اس سے دوسرے بندے کے معمول خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو تو 3 دن ٹھہرا اس کی تو اکرام ہوگی، اس کی تو عزت ہوگی، لیکن اس کے بعد میزبان پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا اکرام کرے، اس کی توقیر کرے، بلکہ اگر وہ اس کو کھانا کھلا دے تو وہ احسان سمجھے۔ 3 دن کے بعد کیا سمجھے؟ احسان سمجھے کہ اس نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اور اگر اس نے نہیں اس کی توقیر کی، عزت نہیں کی، تو وہ پھر اس کو یہ نہ کہے کہ وہ بدتمیز ہے، بے مروت ہے، اس کو بندے کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، اس کو ہاسپٹیلٹی نہیں آتی، اس کو مہمان نوازی نہیں آتی۔ بھائی مہمان تم 3 دن کے تھے، اب تم والے جان، اب گھر کو لوٹو۔ یہ ادب ہے۔ جیسے یہ ادب ہم نے بیٹھنے کا بھی سیکھتے ہیں نا، کہ آپ جب کسی کے پاس بیٹھو تو اتنا بیٹھو کہ جس میں بیٹھنے والا آپ کی سنگت سے، آپ کی بیٹھک سے بیزار نہ ہو۔ اس میں پتہ نہیں کتنے کام کرنے ہوں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ظاہر ہے کچھ ایسی لچڑ سی خواتین ہوتی ہیں کہ جو گھر کے سارے معاملات ختم کر کے دوسروں کے گھر میں آ کر وہ اتنی دیر بیٹھتی ہیں کہ ان کی روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ادب سیکھنا ہے، اور ایک اسلامی زندگی کا ادب یہ ہے کہ آپ جب کسی کے گھر مہمان جائیں تو کتنے دن کے لیے جائیں؟ کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ بھی 3 دن کے لیے۔ سمجھ آ گیا؟ اسی میں ہے۔ اچھا، پھر وہ لوگ جو مہمان نوازی کی فضیلت سمجھتے ہیں، یعنی مہمان نوازی کرنا ایک فضیلت، ایک ساتھ ایک برکت سمجھتے ہیں، ان کی بھی حدیث میں بہت زیادہ وعید ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یاد رکھو ایمان والیو، جو مہمان نوازی ہے نا، اس کا تعلق بھی ہمارے نفسیات کے ساتھ بھی ہے، اس کا مہمان نوازی کا۔ ایمان والیو، فرائڈ کا تجربہ ہے، کیونکہ تھوڑا سا ساتھ میں سائنسی صورت میں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ اس سے یہ یاد رکھیں کہ صرف ہمارا رزق نہیں، بلکہ جو ہم اپنے خلوص کے ساتھ پیش کر رہی ہوتی ہیں، کھانا پیش کر رہی ہے نا، اگر ہم نے اس میں خلوص ڈال لیا، یعنی کہ خلوص کا تڑکا کر لیا، محبت کا تڑکا کر لیا، اور اپنی پازیٹیو انرجی اس کو دے دی، یعنی کہ خوشی کے ساتھ اس کو اگر ہم نے نواز دیا، تو یاد رکھیں کہ اس میں سائنس کیا کہتی ہے، فرائڈ کا تجربہ ہے کہ مہمان نوازی بغیر خلوص اور محبت کے بیکار ہے، محبت کے بیکار ہے۔ یعنی کہ تم کھانا جتنا بھی پیش کرو گے اس میں تمہاری محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو وہ کھانا بیکار ہے۔ اگر مہمان نوازی بغیر خلوص اور محبت کے کی جائے گی تو ذہنی دباؤ، یعنی کہ ڈپریشن، کون سا دباؤ؟ ذہنی دباؤ، یعنی کہ ڈپریشن اور پھر ٹینشن میں وہ انسان مبتلا ہو جائے گا، اور اس کے اعصاب اور جسمانی جو تھکن کا وہ شکار کر دے گی اس کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب مہمان ہمارے گھر میں آئے تو اس کی آمد کو مسکرا کر اس کا استقبال کیجیے، اور جو گھر میں موجود ہے اس کی خدمت میں
پیش کر دیجئے. اور پھر جب ہم محبت سے دیں گے، خلوص سے دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ایک ایسی خوشی اور تازگی ملے گی جس سے ہمارا نظام جو دوران خون یعنی کہ سرکولیشن آف جو بلڈ ہے، جو بلڈ کی سرکولیشن ہے، اور پھر جو دل کے امراض ہیں ہم اس سے دور ہو جائیں گے. اس سے ایک مہمان کی بولیے مہمان نوازی کرنے سے، اس کی خدمت کرنے سے. اور پھر دوسرا ادب بھی سیکھ لیجیے جو کھانے پینے کے حوالے سے ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لے کر آئے نبی پاک. حضرت جابر نے ساتھیوں کے سامنے روٹی اور سرکہ پیش کیا. آپ نے کیا؟ روٹی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا اسے کھا لو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے. سرکہ ایک بہترین سالن ہے. سرکہ ویسے بھی اپنے گھروں میں ضرور رکھا کریں، بہت برکتیں ہیں اس کی، بہت فوائد ہیں اس کے. فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے. آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ اس کے لیے کچھ بھائی اس کے پاس لائے تو جو چیز گھر میں ہو اسے ان کے سامنے پیش کرنے کو کم سمجھے، اور لوگوں کے لیے یہ ہلاکت ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے حقیر اور کم سمجھے. اور ایک اور روایات میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھے، یعنی اس میں نقص نکالے. پہلی تربیت کیا دی ہمیں آداب زندگی میں اللہ کے نبی نے کہ جو گھر میں پیش ہے وہ اپنے مہمان کو عطا کر، اسے تم حقیر نہ جانو. ہاں، اور پھر آگے کیا کہ بہترین سالن سرکہ، اور وہ صحابی کیا روٹی اور سرکہ کا سالن لے کر آئے تھے. تو ایمان والیوں، پہلی بات تو یہ جو گھر میں پیش ہے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کر دو. اور پھر جب مہمان ہے، یہ تو میزبان نے کیا نا، پھر مہمان کو بھی یہ حق نہیں کہ ہائے اس نے تو میری خاطر نہیں کی، ہائے اس نے میری تواضع نہیں کی، ہائے اس نے گھر کی چیزیں مجھے اٹھا کے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں مہمان کی خاطر تواضع کیسے کرنی ہے یہ چیزیں. اور پھر جو رکھا اس نے اس میں سے بھی نقص نکالے. کچھ لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ کھانے میں نقص نکالتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، بلکہ جیسا بھی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا آپ اس کو نوش فرما دیتے، اور اگر طلب نہ ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے، لیکن آپ اس میں نقص نہ نکالتے. ایسے کسی کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے، کبھی کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، معاملات تو چلتے ہیں. تو ایمان والیوں، یہ تربیت کر لیجیے اپنی کہ ہم نے کھانے میں نقص نہیں نکالے. جب ہم کسی کے گھر میں جائیں جو ہمیں وہ پیش کرے خوش اخلاقی سے. بھائی بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے نا، پیاسے کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے نا. ہماری سوچ میں اتنا فضول کیا آتا ہے، ہائے اس نے تو میری خدمت ہی نہیں کی. ارے تمہیں اپنا وقت جو سب سے بڑی تمہارے لیے اس نے چاہی وقت دے دیا، تم سے خلوص سے بیٹھ گئی، اور جو گھر میں پیش تھا وہ تم کو اس نے پیش کر دیا، تو اس سے بڑی تو کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی. تو ایمان والیوں، اپنی طبیعتوں میں عاجزی لے کر آنی ہے. اور ایک اور چیز بڑی خوبصورت، عیادت کرنا. دورہ حدیث میں نے کیا کہا تھا کہ اپنی توجہ اتنی میرے ساتھ کر لو کہ میں ٹاپک بولتی جاؤں اور ساتھ میں آپ اپنی اس کی تربیت کرتی جائیں، کیونکہ مختلف ٹاپکس ہیں آج ہمارے. تو عیادت کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، دہرا دیجیے 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو شام کو عیادت کرتا ہے کسی کی، اپنے مسلمان بھائی کی، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں صبح تک. کہاں تک؟ اور پھر اسے یہاں ہی بات ختم نہیں کی،
آگے آگے کیا فرمایا؟ اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ کسی اپنے مسلمان بھائی کی یا بہن کی کیا کرتا ہے؟ عیادت کرتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے۔ ایمان والیوں، عیادت کے بھی بے شمار فضائل ہیں، لیکن میں ان فضائل کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی اس کا بھی سائنسی تحقیق آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، ماہر نفسیات جو دماغی امراض کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ان کو کہا جاتا ہے، جو ماہر نفسیات ہیں وہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ مریض کا جو علاج ہے وہ عیادت کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اس کا یعنی جب آپ کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، مریض آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، حدیث کے مطابق ہے نا کہ مریض سے دعا کروایا کرو، تو آپ اس سے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو تندرستی دے، آپ تو وہ ایک اس کے لیے وہ صحت کے لیے ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارے نفسیات کہتے ہیں کہ عیادت کرنے سے بھی مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایمان والیوں، امریکن کینیڈی ہسپتال کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس ہسپتال میں روزانہ دو بار ہر مریض کے پاس جب ان کے چیک اپ کا وقت ہوتا ہے یا پھر جب ڈاکٹر ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے کچھ ایسے خاندان کے افراد جو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی کہ راؤنڈ پر جاتے ہیں اور ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، ان کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس طریقہ کار سے اس ہسپتال میں ایمان والیوں مریضوں میں جو جینے کی امنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کے پاس اس طرح جائیں گے، اس ہسپتال میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2 بار جو ان کے اچھے خاندان والے ہیں، خوش اخلاق، وہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ جو خوش اخلاق ہے بھائی ان کو بلاؤ کہ وہ مریض کے پاس جائے، اچھی اچھی باتیں کرے، خوش اخلاقی کرے، تاکہ ظاہر ہے مریض کا سکون بڑھ جاتا ہے، جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نیو یارک کے ہسپتالوں میں بھی ایمان والیوں ایک مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ ہسپتالوں میں تنہا جو مریض پڑے رہتے ہیں ان کو بہترین سہولیات دینے کے باوجود مکمل طور پر فائدہ جو نہیں پہنچاتی ہیں، یعنی کہ وہ بہترین سہولیات دیتے ہیں لیکن وہ مریض کے لیے اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو ان کے ملنے والے آتے ہیں، عیادت کرنے آتے ہیں، اس سے مریض بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ تو عیادت کیا کریں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً سے پہلے جا کر، وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کو تو بعد میں، دکھوں کو پہلے دیکھا کریں، تو کسی کی عیادت کیا کریں۔ اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ نہ صرف دنیا آپ کا وہ مریض خوش ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا عیادت کے لیے تو اسی کے حوالے سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ کس کی؟ مریض کی۔ کس کی دعا؟ مریض کی دعا کس کی طرح قبول ہوتی ہے؟ پھر عیادت کیجئے، خوب عیادت کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور مریض کے لیے بھی دعا کیجئے۔ ایمان والیوں، اگلی حدیث ہے ہماری جی میت کی بخشش کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم زندہ سے مردہ بھی ہیں، مردہ سے ہم میت کی حالت میں۔ ایمان والیوں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جنازے پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نماز پڑھے اور اس کی تعداد 100 تک پہنچے،
100 تک ہو، اس کی تعداد کہاں تک ہو، 100 تک پہنچ جائے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے سفارش یعنی کہ بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، اس کی سفارش، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس میت کی بخشش کے لیے ظاہر ہے کہ 100 تک پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے جو 100 تک پہنچ رہے ہیں یا اس سے زائد ہیں، تو وہ بندہ اپنے کردار، اپنے اخلاق میں یا اپنی زندگی میں ایک بہترین مومن تھا۔ کہتے ہیں نا جنازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان کتنی اہمیت کا حامل، جنازے پتہ دلا دیتے ہیں۔ تو اچھے رہیے، پازیٹیو رہیے، اچھا اخلاق رکھیے، اچھا کردار رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آخر پر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ لباس، ایک لباس ہے کپڑے کا، ایک لباس ہے تقوی کا، لیکن آج کے دور حدیث میں نے جس لباس کا ذکر کرنا ہے وہ ہے عزت کا لباس۔ کون سا لباس ہے؟ عزت کا لباس۔ اور عزت کا لباس کون کون پہننا چاہتے ہیں؟ عزت کا لباس، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت محمد بن عمر بن حزم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں لفظوں کے چناؤ کو اور میرے نبی کی ان باتوں کو اپنے سینوں میں پرونا ہے، جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر و سکون کی تلقین کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا۔ مشکل وقت میں سوکھے والے دے ہر کوئی، اوکھے ویلے کوئی کوئی۔ ایمان والی مشکل وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے، وہ کسی جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جب ہم اس مشکل وقت میں، اس تکلیف کے وقت میں کسی کی تکلیف میں جا کر اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کو سکون کی تلقین کرتے ہیں، اس کو راحت، ہماری بیٹھک، ہمارا بیٹھنا اس کے لیے باعث راحت بن جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ میرے قریب ہے جو مجھے تسلی دینے، مجھے سنبھالنے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت کے وقت میں تھام لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روز محشر کون سا لباس پہنائے گا؟ عزت کا لباس پہنائے گا، اور اللہ کے بنائے ہوئے لباس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ جب کسی پر مشکل آئے، پریشانی آئے، تو بجائے ہم کسی کے لیے کسی کی ٹو میں جانے کے کہ میں بات کروں کیا ہے، کیا صورتحال ہے، ارے سب چھوڑ دو، صرف جا کے اس جو مشکل میں مبتلا ہے اس کو تسلی دے دو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اس کو تسلی دے دو، اس کو صبر دے دو، اس کے لیے تکلیف کا باعث مت بنو۔ ایمان والیوں، دورہ حدیث میں جو اگلا ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے جی، جو اپنے لیے وہی دوسروں کے لیے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ عام بندہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا نا، کہ جو اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یاد رکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ وہ ایمان والا، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کپڑا ہے، جوتی ہے۔ آپ اپنے لیے غیبت پسند کریں گی؟ بولیے، اپنے لیے غیبت پسند کریں گی؟ آپ یہ پسند کریں گی کوئی آپ کی غیبت کرے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کوئی آپ سے بغض رکھے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کوئی آپ کے لیے کینہ رکھے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ کوئی آپ کے لیے فساد کرے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ کوئی آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دے؟ بولیے نا، کہ آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کے حوالے سے جھوٹا بولے؟ یا کوئی آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کے حوالے سے کوئی لڑائی برپا کرے؟ کہ آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ گندے میلے چیلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے؟ کہ
کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ گندے شوز پہنیں؟ کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ اپنے لیے گندا سوچیں، گندا کریں؟ نہیں نا، پھر اپنے بھائیوں کے لیے بھی نہیں سوچنا، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے بھی نہیں سوچنا، کسی کے لیے نہیں سوچنا۔ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ نے دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا ایک مزاج ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ایک مسلمان کا کامل ایمان تبھی ہے جو وہ اپنے کے لیے پسند کرے۔ کوئی انسان اپنے کو اذیت دینا پسند کرے گا، اپنے کو تکلیف دینا پسند کرے گا؟ نہیں نا، اپنے کو برا کہلانا پسند نہیں کرے گا نا، تو ہم پھر کس طرح دوسروں کے لیے منہ پھاڑ پھاڑ کے کر لیتے ہیں؟ ہم کس طرح دوسروں کے لیے اپنے لیے جو حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے عظیم سمجھ کے ان کے لیے تحفے دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی برائی کی صورت میں۔ تو ہمیں اگر اپنا ایمان پختہ کرنا ہے، اپنی زندگی اسلامی آداب کے مطابق گزارنی ہے، رحمان کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزارنی ہے، تو ہمیں ایکویلٹی کرنی ہے، ہمیں یکساں کرنا ہے۔ جو تمہیں پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے پسند کرنا ہے۔ ایمان والیوں، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ اور آپ نے یہ 3 مرتبہ دہرایا، اور آپ بھی دہرائیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خلوص اور دین کس چیز کا نام ہے؟ وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پہلی چیز کیا آپ نے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسری چیز فرمائی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ۔ چوتھی چیز کیا؟ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز عوام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ۔ اب اللہ سے مراد کیا ہے وفاداری اور خلوص؟ اللہ کے ساتھ وفاداری اور خلوص یہ ہے ایمان والیوں کہ اس پر کامل ایمان لایا جائے، اور اس کی جو وحدانیت ہے، ربوبیت ہے، جو اپنی ذات، اپنے کمالات، اپنی عبادات میں یکساں ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اس کو دل سے اقرار کیا جائے اور اللہ کے احکام پر چلا جائے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور پھر جو آپ کی اتباع کرے، یعنی کہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی سنتوں کا پلہ پکڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور خلوص ہے۔ کتاب قرآن پاک کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اس کا علم حاصل کر کے اس کو پھیلایا جائے، اور پھر جب علم حاصل کیا جائے تو اس کو سمجھا جائے، اور سمجھ کے اس کو اپنے عمل میں لایا جائے، اور عمل میں تبھی آئے گا جب ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہوگی۔ عربی سے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو سمجھ تب آتی ہے جب ہم اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، تب جا کر قرآن پاک کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں اللہ، اور یہ ہمارا اس سے خلوص اور وفاداری ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ، کہ یعنی کہ جو بھی ریاست کے، ملک کے حکمران ہوتے ہیں، ان کی جہاں پر ہماری ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ملک کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب حکمرانوں کے ہی ہیں، کچھ کام ہمارے بھی ذمہ ہے، اور اگر کوئی حق پر ہو تو اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اگر کوئی حکمران حق پر ہو، انصاف پر ہو تو اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اور عام مسلمانوں سے ایمان والیوں یہ مراد ہے کہ ان کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی جائے، ان کا پورا خیال رکھا جائے، ان کے نفع کو اپنا نفع سمجھا جائے اور ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھا جائے۔ یہ عوام کے ساتھ ہماری وفاداری اور خلوص ہے۔ ایمان والیوں، اب ہے جو دور حدیث میں
عدلے کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو آپ نے بھی سنا ہے، عدلے کا بدلہ۔ اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کو دیکھا دیکھی کام نہ کرو، تم دوسروں کو دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تم یوں نہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ ایسا نہ کہنا، بلکہ کیا آگے تربیت کیا فرما رہی ہے حدیث، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ مجھ سے بھلائی کریں گے تو میں بھی یعنی کہ تم بھی اس سے بھلائی کرو گے، اور اگر کوئی تم سے زیادتی کرے، ظلم کرے تو تم اس سے تب بھی کیا کرو گے؟ بھلائی کرو گے، تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے۔ یہ نہ کہا کرو عدلے کا بدلہ، ہاں یہ کمزور لوگ بدلے لیتے ہیں، انتقام لینا کمزوروں کی عادت ہوتی ہے، جو ضعف والے ہوتے ہیں وہ پی جاتے ہیں، جو کمال والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہترین بدلہ لینے والی ذات تو اوپر ہے۔ یقین جانیے اس کی عدالت میں چھوڑے ہوئے فیصلے جس میں نہ کوئی کسی کی سفارش ہے، نہ وہ فیصلے کبھی خراب ہو سکتے ہیں، نہ وہ فیصلے رتبوں کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں، نہ وہ فیصلے کسی کی مال و دولت کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں، نہ وہ فیصلے کسی کا کوئی حسن دیکھ کے کیے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ادھر فیصلے صرف اسی کی منشا کے مطابق کیے جاتے ہیں، اور جس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے لیے عدل دیکھا جاتا ہے، اس کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، اس کی سچائی دیکھی جاتی ہے، تو وہ اس بارگاہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں۔ اس لیے کمزور نہ بنیے، طاقت والے بنیے، اور کمزور ہوتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں، بھائی تم مجھے 1 منٹ مارو گے میں بھی تمہیں 1 منٹ ماروں گا۔ ہاں تو ایمان والیوں، آج کے بعد ہم نے کمزور نہیں بننا، ہم نے طاقت والا بننا ہے، اور اللہ کی عدالت میں اپنے معاملات کو چھوڑ دینا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، ایک قرض ہمارے ہاں اکثر فیملیز میں لین دین کے حوالے سے معاملات چلتے ہیں۔ قرض لیا جاتا ہے اور جو قرض لیتا ہے وہ مقروض ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقروض۔ اب مقروض کو مہلت دینا یا اس کو ڈھیل دینا، اب اس کے بارے میں شریعت یا حدیث کیا کہتی ہے یہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق یعنی کہ قرض وغیرہ ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے۔ اپنے قرض دار کو، مقروض کو، ہو سکے اگر آپ کی اتنی مشکل نہیں ہے، اتنی پریشانی نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دو، اور تمہارا جو مہلت دینا ہے، جتنے دن تم مہلت دو گی اتنی ہی تمہیں صدقے کا، اتنے ہی صدقوں کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو بہتر یہ بات ہے کہ جو قرض لیتا ہے وہ قرض کی ادائیگی بھی کر دے اپنے وقت پر، اپنے وعدے پر، لیکن کسی صورت میں اگر وہ نہیں دے پا رہا تو قرض دار جو قرض دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مقروض کو مہلت دے دے تاکہ وہ اس کے بدلے میں وہ صدقوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ ایمان والیوں، آگے ہے جی ہمارے گھر کی رونق، جن کو کہا جاتا ہے گھروں کی رونق، گھروں کی برکت، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بڑے، ہمارے گھر کے بڑے، ان کی بہت زیادہ توقیر کیا کریں۔ یہ گھروں میں بہت زیادہ باعث برکت وجود ہوتا ہے اگر وہ حق پر ہو، اگر وہ شریعت والا ہو۔ اب دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے
ساتھ ہے. برکت کن کے ساتھ ہے؟ تمہارے بڑوں کے ساتھ میں ہے. ماں باپ دیکھ لیجیے اپنی اولاد کو کیوں رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور اگر ہمارے جو اور بڑے ہیں، ہماری جو نانی ہے، جو ہماری دادی ہے، جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو اپنی پچھلی باتیں سنتے ہیں، پاکستان بننے کی باتیں، آپ اسلام کے کیسے قریب ہوئی، آپ نے اسلام میں دادو کیا کیا، نانو آپ نے کیا کیا. تو جب بچے اپنے بڑوں کو سنتے ہیں نا تو ان کی تربیت پہ بہت زیادہ پازیٹیو اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کا ایک تو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اور بلڈ ریلیشن میٹر کرتا ہے. تو جب ان کی صحبت پہ بیٹھتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں خوش نصیب وہ گھر ہے، خوش نصیب وہ رشتے ہیں جن کے اندر یا جن گھروں میں یا جن رشتوں میں بڑے موجود ہیں. بشرط یہ کہ وہ حق بات کرنے والے ہوں، یہ بھی شرط ہے. بشرط یہ کچھ بڑے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حق ان سے روا نہیں ہوتا، وہ حق کو بہا نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ باعث فساد بن جاتے ہیں. تو بڑوں کو چونکہ بڑے برکت ہیں تو بڑوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے لیے برکت ہی رہنا ہے، کیونکہ رخصتی کے وقت ہوتے ہیں، اس وقت میں دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے. پھر اس وقت اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے نرم دل ہو جائیں، اتنے پولائٹ ہو جائیں، اتنے عبادت گزار ہو جائیں کہ آپ کی صحبت آپ کے گھر کے لیے خیر ہو جائے. اور آگے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ جس گھر میں وہ ہو ان کو اگر وہ خیر والے ہیں تو گھر والے خیر نہیں سمجھ رہے. جیسے کہ آج ہمارے اکثر رشتوں میں بڑوں کو خیر نہیں سمجھا جاتا. میں ایک یہاں پہ مثال دینے سے بھی اکثر یہ 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں بہن کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو وہاں پر وہ ایک اپنی ساس امی کو پاتی ہے، یعنی کہ ساس کو پاتی ہے. کہیں تو بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، بڑی میں کہتی ہوں کہ ہوشیار ہوتی ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، وہ فوری سے اپنی ماں سے نا ایک رشتہ اپنی ساس ماں سے ایک رشتہ بنا لیتی ہیں ماں والا. اسکول میں ہو جاتی ہیں، ساس نے ڈانٹ دیا، کوئی بات نہیں، میری اپنی ماں بھی تو ڈانٹتی تھی نا. ادھر سے ماں نے سمجھایا، ایک گھر سے اٹھ کے آئی ہے ماں، تو اب بھی تو میں گھر میں آئی ہوں نا. تو یہ گھر چونکہ میں اس گھر کے مزاج سے واقف نہیں ہوں تو مجھے اگر میری ماں، میری ساس ماں سمجھا رہی ہے، بشرط یہ کہ شرعی نقطہ نظر سے، بیجا پابندیاں نہیں، بے سولیاں نہیں، شرعی پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے تمہیں اس طریقے سے اس گھر میں ایڈجسٹ کرنا ہے، ہمارے گھر کا یہ نظام ہے. تو ایمان والیوں، اب وہ بزرگ بھی، وہ بڑی ماں بھی، وہ ساس بھی اس گھر کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرنے دے رہی. وہ چاہتی ہے کہ میرا گھر اکٹھا رہے، میرا گھر اکٹھا رہے. اور اگر میرے بچے جدا بھی ہوں تو خیر کے نظریے سے جدا ہوں، لڑائی کر کے نہیں، محبت سے جدا ہو جائیں، پیار سے جدا ہو جائیں. تو وہاں پر بھی اگر اتنی اچھی ساس ہے اور اتنی اچھی تربیت کر رہی ہے، کچھ بیٹیوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. اور میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ جو اپنی ساس کا حق نہیں سنتی وہ اپنی ماں کا بھی نہیں سنتی، وہ اپنی ماں کی بھی سنتی نہیں ہے. وہ ماں کے بھی اوپر ہی درجہ رکھتی تھی اپنے گھر میں، تو آ کر اس طرح دوسروں کے گھر میں بھی خرابی پیدا کر رہی ہے جو اب اس کا گھر ہے. تو یہاں پر اب وہ بھی ایک بزرگ ہیں گھر میں اور وہ باعث رحمت ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ حق یہ ہے، نظام یہ ہے، لیکن نہیں سمجھا جا رہا. اور اگر ہم اسی بات کو ماں بیٹی میں لے لیں، بعض وقت وہ تو چلو ساس بہو ہو گئی نا، ماں بیٹی تک اکثر اس بات پہ کمپرومائز نہیں کر پاتی کہ گھر کے نظام کو کیسے چلانا چاہیے. میں اپنی تمام طالبات اور اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ آپ کے گھر میں جو آپ سے درجے میں رشتے میں بڑے ہیں، خدا را اپنے آبا ہیں، اجداد ہیں، آپ کے بڑے ماں باپ ہیں، ان کا ادب کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو کسی حوالے سے اپنا بوجھ مت سمجھیے. یقین جانیے گھر کی بہاریں انہی سے ہیں، گھر میں سکون انہی سے ہے، اور رشتوں میں ڈر اور خوف بھی انہی سے ہے. جب دو آپس میں لڑتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے نہیں اماں کو پتہ چلے گا وہ ناراض ہو جائیں گی، ابا کو پتہ چلے گا، ہاں کہ انہوں نے درس یہ دیا ہے کہ تمہیں بیٹھنا ہے مل کر. میں اگر اپنے بچپن کو یاد کروں تو میری بہت بچپن کی جو تربیت ہمارے بابا جان، ہم جو 4 بڑے بہن بھائی ہیں، تو آپ جب ہمیں سیر و تفریح کے لیے باہر لے کر جانا یا گھر کے اندر جب وہ ہمیں وقت دیا کرتے تھے تو آپ ہمیں یہ اس وقت میں تربیت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے اپنے آپ کو ماچس کی تیلیوں کے مانند یا لکڑیوں کے کٹری کی مانند رکھنا، کبھی بھی تنکا نہ ہونا، کبھی بھی الگ الگ نہ ہونا. پھر مجھے
یاد ہے کہ بابا جان اس پہ پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھاتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ ماچس کی تیلی کو لیا اور اس کو توڑا، کہا یہ علامتی ٹوٹ گئی۔ اب ہم اپنے، مجھے یاد ہے بڑے معصوم انداز سے بابا کے ہم ان چیزوں کا جواب دے رہے ہیں اور کچھ تو دیکھ رہے تھے بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں جو آج ہمیں سمجھ بھی آتی ہے الحمدللہ۔ تو ایمان والیوں، پھر آپ نے ساری لکڑیوں کو جوڑا اور آپ نے ساری ماچس کی تیلیوں کو جوڑا اور کہا اب توڑو، وہ نہیں ٹوٹی تھی۔ تو یہ سبق تھے ہمارے بڑوں کے، ہمارے بڑے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، درجہ رکھتے ہیں۔ تو ویلیوز اور ایلڈرز اپنے ابا و اجداد اور اپنے بڑوں کو ویلیو دیجیے۔ ایمان والیوں، آگے ہے جی سفید بالوں کی برکت، اور میں ان کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ جو سفید بال ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں۔ ہماری اکثر خواتین اس چیز کو پریشانی میں لے جاتی ہیں کہ ہائے میرے بال، میرے سر میں سفید بال آ گئے۔ آئے دور حدیث میں آج دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن جو نور ہے اس کا سبب ہے، قیامت کے دن کے نور کا سبب ہے۔ کون سے بال؟ کون سے بال؟ سفید بال۔ اور جو شخص حالت اسلام میں برا ہوتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے سر میں کیا ہوئے؟ سفید بال بزرگی کی علامت خالی نہیں ہے، یہ قیامت کے نور کا بھی سبب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب تو بالوں میں سفیدی آ گئی، اب تو ہم ظاہر اپنے اخیر ہمارا وقت شروع ہونے کو ہے نا، لیکن اس کو کچھ خواتین کو میں نے بھی تجربہ کیا کہ وہ بالوں کو اکھیڑ دیتی ہیں یا اکھڑوا دیتی ہیں، تو ہمیں سفید بالوں کو اکھڑوانا نہیں چاہیے۔ ایمان والیوں، صدقہ، ایک صدقہ آپ نے سنا ہوگا مال و دولت کا، وہ بھی صدقہ ہے، نفلی صدقات آپ نے سنے ہوں گے۔ آج دیکھیں ایک مومن کے لیے کیا کیا چیز صدقہ ہے۔ مال و دولت کا صدقہ تو سنا نا، سب نے سنا، ہاں سنا یا نہ سنا؟ میں تھوڑا سا بلند بول دیا کرو نا، سنا۔ اور آج جو ابھی صدقہ آپ کو بتائیں گے کہ مومن کے لیے کیا کیا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرانا صدقہ ہے۔ اب آپ بولتے جائیں گے صدقہ ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، یعنی خوش اخلاقی سے دیکھ لینا، اس کے مسکرا دینا۔ ایک بہن ناراض ہے، آپ نے اس کو مسکرا کر دیکھ لیا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، پھر آپ نے ویسے کسی کو مسکرا کر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لب مبارک پر ہر وقت تبسم رہا کرتے تھے، آپ نے کبھی کہتا نہیں لگایا، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں مسکرائے کہ آپ کے اندر کا حصہ نظر آئے، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کیا ہے؟ کسی بھولے ہوئے کو رستہ بتانا، کمزور نگاہ والے کو رستہ دکھانا، پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ راستے سے ہٹا دینا کیا ہے؟ تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کتنی۔ آپ راستے میں گزر رہے ہیں، آپ نے پتھر دیکھ لیا کوئی، آپ نے ہٹا دیا اسے، آپ نے ہٹا دیا، آپ کا یہ عمل اللہ نے رائے گاہ نہیں جانے دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے لیے کیا بن گیا؟ بلکہ جن کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے نا، جو مال کا صدقہ کم کرتی ہیں، تو یہ والے صدقے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے مال میں بھی برکت ہو جائے۔ تو ایمان والی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس سے ہم صدقے کا اجر پا سکتے ہیں۔ ایمان والیوں، بہترین شخص
کیا میں نے بولا؟ بہترین شخص۔ اب یہ بہترین شخص کون ہے؟ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے، لوگوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص، کیا فرمایا؟ ہر وہ شخص جو مخموم دل، کیا؟ مخموم دل اور زبان کا سچا۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ زبان کا سچا تو سمجھ آ گیا، وہ زبان کا سچا ہو، ہاں وہ کس کا سچا ہو؟ زبان کا سچا، قول کا پکا ہو۔ اب یہ مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ مخموم دل، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مخموم دل سے وہ شخص مراد ہے جو پرہیزگار ہو، سبحان اللہ، جو کیا ہو؟ جو پرہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گناہوں کا بوجھ ہو اور نہ ظلم کا، اور نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اور نہ حسد، اور نہ حسد۔ اچھا، حدیث کے دوسرے لفظوں میں کی تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن دل کا صاف، دل کا ویسے بھی صاف ہونا چاہیے، دل میں اکڑ غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا معنی اس سے کیا لیا گیا ہے کہ دل کا جو صاف ہونے سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے غیر کے غبار اور غلط افکار اور خیالات سے پاک، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بالکل صاف اور شفاف تصور ذہن رکھتا ہو، خیالات رکھتا ہو، وہ شخص کون ہے؟ ایک زبان کا سچا، دوسرا پرہیزگار۔ ہماری سوچوں کے تو معیار بدلے ہیں نا۔ ہم نے کہا وہ رتبے والا ہے، وہ پیسے والا ہے، بہترین ہے، فائدہ ہوگا مجھے۔ ارے کہاں کب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، یہ لوگ ہمارے حامی بن سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اکثر لوگوں کا ساتھ پتہ کیوں دیتے ہیں؟ جو جن کے پاس کچھ پیسہ ہو یا رتبہ ہو، اس لیے دیتے ہیں کہ مشکل وقت میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کیا تمہارا اعتقاد نہیں، عقیدہ نہیں کہ مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہے جو تمہارا کارساز ہے، جو وکیل ہے، اللہ ہے جو تمہارا مددگار ہے۔ تو کسی کا ایمان والیو کسی غلط معاملے میں کبھی ساتھ نہ دیجیے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ تو غلط کر رہا ہے، بھگتے گا، ساتھ دینے کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو ایمان والیو، اپنے دل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مخموم کرنا ہے۔ دل کو کیا کرنا ہے؟ بتا، محبت سے اس لفظ کو یاد کرو نا، کیا کرنا ہے؟ دل کو مخموم کرنا ہے، زبان کا سچا ہونا ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ بہترین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر اس حدیث کو ہم سمجھ جائے نا، یقین جانیے ہمارے رشتے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اپنے صحابہ سے کہ دیکھو میرے یارو، میرے جانشینوں، جب تم میرے پاس آتے ہو نا تو فلاں کی شکایت، فلاں کے شکوے، فلاں کے گلے، فلاں کی باتیں نہ کرنا، اس کی برائیاں نہ مجھے بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں جب میں ان سے ملوں تو میرا دل صاف ہو۔ جب ایک بندہ آپ کو کسی کے بارے میں اس کی کردار کشی کرتا ہے تو چیزیں اصلاحی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک اصلاحی نظریہ بھی میں بتا دوں کہ کوئی کسی کے سامنے آ کے کہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہمسائی آتی ہے، ایک بیوی آتی ہے اور آ کر اپنی ہمسائی کی شکایت کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ہمسائی بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے زبان کے وار سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے،
عورت کیا ہے؟ اب کوئی اس نظریے سے جب آپ کے پاس آتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو اپنے رشتے کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے رشتے کو بنانا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، بگاڑنا نہیں چاہتے، تو آپ، اور ایسے لوگ تو ہر کوئی تو یہ فارمولے بتا نہیں سکتا نا، ہاں، ایسے وہی لوگ بات کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو پھر عام لوگوں کے اندر عام نہیں ہوتے۔ اب ایک بی بی، جو بی بی سی ورڈ جن کو میں اکثر ہی الفاظ بولتی بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جو بی بی سی ورڈ ہمارے محلے کی ہوتی ہے، خبریں لینا خبریں دینا، اب اس سے مشورہ طلب کرنا تو مناسب ہے؟ اور ایک بی بی ایسی جو خود حالات کی ہر وقت ستائی رہتی ہے، شوہر کی نافرمان، ہاں، اور دوسروں کے حقوق کا اس کو نہیں پتا، اپنے فرائض کا نہیں پتا، وہ کیا آپ کو حل بتائے گی؟ جب مشورہ طلب کرنا ہو نا، کسی سے اپنا حل ڈھونڈنا ہو، تو بندہ ضرور دیکھا کریں کہ کس بندے کے ساتھ ہم نے کون سی بات کس موقع پر کرنی ہے، کبھی بھی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو میں ایمان والیوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی صورت میں، میں اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی صورت میں یہ بات کہوں گی کہ ہمیں ہر اس عورت سے بچنا ہے جو ہمارے پاس اس لیے بیٹھتی ہے، اس کی بات کر کے اس کی کردار کشی کرنا، اس کی بات کر کے جب پھر ہم ظاہر کسی کے ساتھ ملیں گے تو کیا ہمارے ذہن میں بات نہیں آئے گی؟ آئے گی نا، ہائے وہ تو ایسی ہے، ہائے وہ تو ایسی ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، میرے صحابہ، میرے یاروں، میرے جانشینوں، کہ میرے پاس کسی کی ایسی بات نہ کرنا کہ جب میں اس سے ملوں تو میرے دل میں کچھ ہو، بلکہ میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں صاف دل سے۔ کون سے دل سے؟ صاف دل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ایمان والیوں، آگے ہے جی جو آج کا دورہ حدیث ہے ہمارا، جو کرو گے وہی بھرو گے، نظام ہے نا، گندم بوتے ہیں تو گندم ہی کاشت کی جاتی ہے، بولیے چاول بوتے ہیں تو چاول ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ اور اب آج کی حدیث میں ہم نے کیا آپ کو بتانا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی ایک پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ تم نے اچھا کیا، اچھا پایا، ڈو گڈ گیٹ گڈ، اچھا کرو اچھا پاؤ، ٹھیک۔ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی شخص کی پریشانی، ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب یعنی کہ عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ تربیت ہو گئی نا، تربیت ہو گئی نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلامی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ کول قرار بیٹھنا، ہر چیز، یہ ہے اسلام۔ اور اسی اسلام کی آج کمیاں ہیں جو ہمارے رشتوں میں، گھروں میں، ہمارے اعمال میں، ہماری عبادات میں آج جو برکت نہیں ہے نا، یہی کمیاں ہیں جو آج ہماری پریشانیوں کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایمان والیوں، آگے سنیے، آگے دور حدیث ہمیں کہاں پر لے کے جا رہا ہے؟ آگے جی محبت الہی، اللہ سے محبت، الہی سے محبت، مالک و مولا سے محبت۔ اور یہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا میں نے بتایا تھا کہ جس میں زبان اللہ تعالیٰ کے نبی کی اور الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ایمان والیوں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے، ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری رضا سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ سنتے جائیے آگے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔
پھر فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پہ آئے کس کی رضا کی خاطر؟ یہ میں جو آپ کو قرآن و حدیث سنا رہی ہوں کس کی رضا کی خاطر؟ یہ جتنی ملاقات ہو رہی ہے کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہے اس شخص کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ جتنا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے ہم کس کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ نے کہا میری محبت بھی واجب ہے۔ ایمان والیوں آگے فرمایا اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے خاص مرتبے کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین ان پر رشک کریں گے۔ جو میری وجہ سے یہ ملاقات کریں گے، مال خرچ کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، خیر خائی کریں گے۔ اور مزید ہمیں یہ بات اور بھی ملتی ہے حدیث کی صورت میں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق، یعنی ان کا ملنا میری وجہ سے اور ان کا بچھڑنا میری وجہ سے۔ آگے فرمایا حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کو یوں بیان فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میری محبت یعنی کہ اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ دوستی ہو تو اللہ کی خاطر، اور اگر معاذ اللہ کسی سے دشمنی بھی ہو تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اس میں ہماری ذاتی رنجش نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان والیوں اگلی ہماری جو بات ہے وہ ہے نیت کے اوپر، اور آج ہمارا وقت تھوڑا سا اوپر بھی جا رہا ہے، کلاک مجھے بتا رہی ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے عنوان کو آج مکمل کریں گے نیت کی اہمیت کے اوپر۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا، جب آدمی نے کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدے کو پورا کرنے کی تھی، اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت کیا تھی؟ اس وعدے کو پورا کرنے کی تھی، لیکن وہ پورا نہ کر سکا، اس وقت پر نہ آ سکا تو اس پر کوئی گناہ، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت اچھی تھی۔ تو ایمان والیوں نیتوں کا میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ مشورہ، ایمان والیوں یاد رکھو مشورہ ایک خزانہ ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ ایک خزانہ ہے، ایک امانت ہے، یعنی جب آپ یہ کسی کو خزانہ دینے لگتے ہو تو اس خزانے میں کمی نہیں کر سکتی، جب آپ کسی کو مشورہ دینے لگتے ہو امانت، تو اس امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتی۔ اور یہی ہماری آج کے دور حدیث کی آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے کسی معاملہ میں مشورہ طلب کیا جائے، جس سے کسی معاملہ میں مشورہ طلب کیا جائے، اس معاملے میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ مشورہ دینے والے کا جو راز ہے وہ ظاہر نہ کرے، اور وہی مشورہ دے جو مشورہ لینے والے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ یعنی کہ کسی کو مشورہ دینا ہے نا تو اپنے حالات کے مطابق نہ دینا، دوسروں کے حالات کے مطابق دینا۔ اور یہاں پر وہ میں ایک پتہ ہے آپ کو اکثر بیانات میں بات بھی سناتی ہوں کہ جب ہم اکثر کوئی اپنا دکھ، جب ہم بہت غمگین ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا کندھا ملے، کوئی ملے میں جس کو بات سناؤں، اور آگے ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہم سے بھی زیادہ اکی سڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں نے اس کو اپنے دل کا حال بتا دیا، دکھ بتا دیا، وہ مجھ سے بھی زیادہ اکی سڑی تھی،
ہاں اس نے مجھے وہ مشورے دیے، فرض کرو اپنے شوہر کے حوالے سے وہ مشورہ دیا کہ جناب جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا، مشورہ دینے والی کی زندگی کو برباد کر دیا۔ تو یاد رکھو مشورہ لینے کے لیے اس بندے کا چناؤ کرو جو تو پہلے آپ کے راز کو راز رکھے، پہلی بات۔ دوسرا، آپ کو اچھا مشورہ دے، ایمانت سمجھ کے، اس کو خزانہ سمجھ کے۔ آج کی دورہ حدیث اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل مسجد میں اعتکاف کی اہمیت کے حوالے سے بیان ہوگا بشرط زندگی اور تندرستی۔ تو آج کے جو دورہ حدیث میں ہم نے باتیں سیکھی اور سمجھی، خود بھی عمل کرنا ہے، اور کم از کم کتنی خواتین کو، کتنی بہنوں، کتنی بیٹیوں، کتنی عورتوں کو ہم نے پہنچانا ہے؟ کم از کم 3 عورتوں کو۔ تو ایمان والیوں، اسے ان حدیثوں کو نہ صرف سنیں بلکہ سن کر عمل کی نیت کر لیں کہ ہم نے جو سنا انشاءاللہ نیت کریں گے اور اسلامی آداب کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، پچھلی برائیوں کی اللہ سے معافی چاہیں گے، پچھلی برائیاں چھوڑیں گے اور اپنے آپ کو اسلامی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اسلامی طرز پر لے کر آئیں گے۔ جو قرآن و حدیثات سنایا گیا ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ فی امان اللہ۔